بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حلال کی روزی کھانے کی، حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ حلال روزی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ جب حلال کی کمائی کرتا ہے، حلال کی روزی کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا مومن بندہ میرے لیے میری رضا کے مطابق چل رہا ہے اور اپنے گھر کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے نیک اور حلال روزی کماتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال کی روزی کھانے کی اور حلال کی روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہی بنانا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کی برکت سے کھانے میں بہت سی برکت اور کھانے کی جو ذائقہ ہے کھانے کا بھر جاتا ہے، کھانے میں بہت سی برکتیں آ جاتی ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا بناتے ہیں تو اس کھانے سے شیطان دور رہتا ہے، شیطانی وسوسے نہیں آتے، شیطانی خیالات نہیں آتے۔ اور کھانا بناتے وقت یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق کا ذکر لازمی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے برکت سے اللہ تعالیٰ بہت 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 زیادہ نوازتا ہے، بندے کو بہت عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہمارے کھانے میں پکانے میں پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ویسے میں نے اپنے بچوں کے بہت اچھا میرے بچوں کا رزلٹ آیا ہے، تو اس خوشی میں نے بچوں کی جو اکیڈمی کی ٹیچر ہے اس کو انوائٹ کی ہے، سسٹر بھی ہے ان کی، وہ ٹیچر بھی ہے، استاد بھی ہے۔ ظاہر ہے استاد کا مقام استاد کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو دین و دنیا کے امتحانات میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ جب بچے اچھا رزلٹ لے کے آئیں، اچھے نمبر لے کے آئیں تو ماشاءاللہ ماں باپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ کی امیدیں بچوں سے جڑی ہوتی ہیں، والدین کی امیدیں اولاد سے ہی جڑی ہوتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہی باپ کماتا ہے، باپ نے سارا دن محنت مشقت کرنی ہوتی ہے، راتوں کو باپ کئی جو کام جو رات کو کرتے ہیں ان کی رات کی محنت مشقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی باپ بہت محنت کر کے کما کے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، باپ کی بہت سی امیدیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے۔ ماں کا بھی بہت کردار ہوتا ہے، ماں بھی بچے کے لیے بہت اچھا سوچتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا دوں، اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تربیت دوں، اچھا سکھاؤں۔ تو اس لیے بہت بہت زیادہ یہ خوشی کی بات ہوتی ہے جب بچے اچھے نمبروں سے اچھے نمبر لے کے اچھی پوزیشن لے کے آئیں۔ تو میری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی اولاد کو، بچوں کو، جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرے سب بہنوں کو، ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہر دین و دنیا کے امتحانات میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ماں باپ جو بھی خواہش امیدیں ہیں ماں باپ کی اپنی اولاد کو لے کے، اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کی خواہشیں امیدیں پوری فرمائے، اپنی اولاد سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پورا اترے، کیونکہ یہ اولاد ہی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یہ اولاد انسان کے لیے ہی ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمائیوں میں اتنی برکت رحمت رکھی ہے کہ ہم کما کے اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا دے سکے، اچھا کھلا سکے، اچھا پڑھا سکے۔ اس لیے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اگر جن بچوں کے ذرا مطلب ذہن یا پڑھنے کا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد کرتے ہیں بچے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو میں اپنی ان بہنوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کے لیے نا خاص طور پہ یہ وظیفہ لازمی کریں، انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گی، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل بچے کا حافظہ بہت تیز ہوگا، انشاءاللہ بچے کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا سبق نہیں یاد ہوتا، وہ والدین یہ لازمی اپنے بچوں کے لیے کروائیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی اس سورت کے صدقے سے، قرآن پاک کی اس آیات کے صدقے سے انشاءاللہ عز و جل بچوں کا حافظہ بہت ہی تیز ہوگا، انشاءاللہ۔ جی میری بہنیں ایسے کیا کریں کہ اول و آخر جو ہے نا، اول 11 مرتبہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی چاہے جو نماز میں درود ابراہیمی ہے وہ درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد 1 پاؤ روغن بادام پر نا 41 بار سورۃ العلم نشرہ پڑھ کر دم کر لیں۔ درود شریف آخر میں بھی 11 دفعہ پڑھیں۔ روغن بادام کو سوتے وقت 1 چمچہ 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کا جو دماغی کمزوری ہے بچے کی وہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل بچے کا پڑھائی میں دل لگے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ جی میں ایک مرتبہ پھر سے بتاؤں گی کہ باوضو ہو کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روغن بادام لینا ہے، اس پر 41 بار سورۃ العلم نشرہ پڑھ کر دم کر لیں۔ درود شریف بھی آخر میں بھی 11 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ جی قرآن پاک کی صورت ہے 30ویں پارے میں ہے سورۃ العلم نشرہ، یہ صورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر تو دم کر لیں اس پہ روغن بادام پر، اور اس کو رکھ لیں، اور وہ بچے کو ڈیلی روز گرم دودھ میں 1 کپ گرم دودھ میں 1 چمچ ڈال کے بچے کو پلانا ہے۔ جی 30ویں پارے کی صورت ہے، اور اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بچے کا حافظہ تیز ہوگا اور بچے کا پڑھائی میں دل لگے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ صورت ہے سورۃ العلم نشرہ، صورت بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ صورت ہے اور اس صورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر روغنے بدام پہ دم کر کے رکھ لینا ہے. 11 مرتبہ والآخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ اس وجل بچے کا حافظہ تیز ہوگا. اور تیز دماغ کے لیے مطلب ذہنی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ سورت یہ آیات پڑھ لیں آیات مبارکہ تو انشاءاللہ عز وجل ذہنی کمزوری دور ہوگی اور بچے کا بھی پڑھائی میں دل لگے گا اور بچے کا ذہن تیز ہوگا. جی وہ یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اس دعا کو 14 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اس کو 14 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اپنے بچے کے لیے دعا کریں. بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو بچہ خود پڑھے. خود پڑھنا زیادہ فضیلت ہے. پڑھ کے دعا کرے انشاءاللہ عز وجل حافظہ تیز ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ بہت کچھ کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فرما بردار بنائے اپنے ماں باپ کا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. باقی میری بہنوں کو بھائیوں کو کوئی بھی حاجت پیش آ جائے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سمیع کی تسبیح کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے. یا سمیع تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ عز وجل اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے کے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں سب پتہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند آتا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر سے بہتر نوازتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا اور مجھے پکارا تو میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیسے اپنے بندے کو واپس لوٹا سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. کبھی بھی زندگی میں مایوس مت ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ عز وجل. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے. وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ جو ہمیں ناپسند ہو. بس بعض اوقات ہمارا سمجھنے کا ہمارا دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ہم بعض نعمتوں کو رحمتوں کو اس نظریے سے نہیں دیکھتے. ہم گلا انسان ہیں. ہم گلا کر بیٹھتے ہیں شکوہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن کبھی بھی گلا نہ کریں شکوہ نہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت بہت بے انتہا محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا مانگیں. دوسروں کے لیے بھی مانگیں اپنے لیے بھی مانگیں. اللہ رب العزت ضرور عطا کرتا ہے. باقی میری دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہر پریشانی سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.
स्किन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन माशाल्लाह गोश्त भी गल गया। ये अब हम ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी दुआ है कि मेरी वीडियो जो भी देख रहा है अल्लाह ताला उसके रिज़्क में, अमल में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला उसे मदीना दिखाए, मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने घर की हाज़री बार बार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे आप लाइक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इनाम होगा। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी औलाद को नेक बनाए। अल्लाह ताला आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह ताला की ज़ात का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अपनी बहुत सी प्यारी प्यारी नेमतों से नवाजा। बहुत सी ऐसी नेमतें रहमतें हैं कि हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। हम अल्लाह ताला के मुसलमान, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया। सबसे बड़ी हमारी खुशकिस्मती ये है। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत के वक़्त ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमाए। जी जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपने प्यारों के लिए मेरे साथ नियत करके साले सवाब के तौर पे 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। क्योंकि सूरतुल इखलास की बहुत सी फजीलत है। सूरतुल इखलास पढ़ने की बरकत से 3 मरतबा पढ़ने से 1 कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो हम अपने प्यारों के लिए ये दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम मुसलमान बहन और भाइयों को, जितने भी इस दुनिया में जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनकी औलाद इस दुनिया से चली गई है, जिनके माँ बाप चले गए हैं, जिनके बहन भाई चले गए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि मोमिन बंदा जब अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए, अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करता है ना, तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस बंदे से बहुत खुश होती है। अल्लाह ताला की ज़ात खुश होती है कि मेरा ये मोमिन बंदा अपने दूसरे मुसलमान बहन भाई को दुआओं में याद रखता है। इसलिए हमेशा सब के लिए दुआ किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से बच्चों की खुशी के लिए जो छोटी सी खुशी सोची थी, अल्लाह ताला ने उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है कि मेरे सब बहन भाइयों के रिज़्क में, कारोबार में अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इतनी तौफीक तो हर माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाए कि वो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे सके और अपनी औलाद के लिए अच्छा कमा सके। और अल्लाह ताला हम सब की किस्मत में बार बार मदीना की, मक्का मदीना की हाज़री नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी किस्मत में मीठा मदीना देखना नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा, क्योंकि इतनी हम अगर अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं तो उस दुआ के साथ आमीन भी कहना लाजमी ज़रूरी होता है। तो इसलिए आमीन लाजमी कहिएगा। कोई भी मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो माजरत है। बाकी मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई सब अपने घरों में सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। जी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।